وتصليح مغفورهم أن الله يعلي درجته في الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر من مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر من مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر من مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وعف الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وعف الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وعف الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين بك الظالمين. يا قوي يا متين
أصلح اللهم المسلمين صرف الله شر المعتدين صرف الله شر المعتدين يا علي يا كبير يا علي ويا كبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا كبير يا سميع يا بصير الله يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا كبير يا سميع يا بصير يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا عبد المعبود لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم وجرى وطمع الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواج طاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة سيدنا وتوالينا بقيه والكتاب الحبيب محمد بن علي وعلى بأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل وعلى بمضي لرجل الجنة والملك ولا يأخذ يعيب علينا ولك بمصاري أنواره بالجنة والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بمن سنة وصبي وجميع أولئك على المسير بالأهل والأمراض بآخرها وخيرها بأن الله قد سأل الله بجنة من ورائها ويجعل من جنة وصلاة محمد بدون ولا آخر النبي بخير ولد وعاد بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ابتهل السيد وركب الإنسان وأرسل بلاد السيد أبي عبد الله بن أبي الحجر وأرسلهم وقولهم بأن الله يقدس أرواحهم بالجنة وإنه يرد رؤياهم ويزيد علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا وآخر بسير الفاتحة.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فجعلنا ولكم يا هادر بأنها يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله ما يرضى الله ورسوله والدين ووجهكم ومسائلنا ومسائكم في الدين من أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يغفرهم ويرحمهم ويسكنهم جنة وأجاج المسافرين والمجاهدين من المسلمين في البحر والبر أجمعين بأن الله يصيبهم سلامة ويدعوهم إلى أوطانهم سالمين وواجبين في خير والعافية ويشفيهم أمور المسلمين ويعافيهم سائر المدين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بالخير والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وآل بيته وصحبه وسلم اللهم انا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وصف المشان والدعاء العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضلنا علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعمل لنا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وعن أنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وقصد وضير إنك ولي كل خير ومترفع بكل خير ومعطي بكل خير يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا والمشيخنا في الدين ولمن أحس إلينا ولمن أوصنا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا جنتك وقنا من النار اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم زدنا ولا تنسنا وأكرمنا ولا تحرمنا وآتنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نستغفرك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نستغفرك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عليم سيدنا لنتبع ذكرنا وآمنا وقرآنا وكلنا حيث كنا يا عليم سيدنا لنتبع ذكرنا وآمنا وقرآنا وكلنا حيث كنا عليم سيدنا لنتبع ذكرنا وقرآنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة اللهم صل على محمد يا رب الصحب الفضيلة اللهم صل على محمد يا رب وضعني الصحابة اللهم صل
وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب واغفر كل مذنب اللهم صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة اللهم صل على محمد يا رب حظنا بالسعادة اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب واغفر كل مذنب اللهم صل على محمد يا رب بلغنا نذور اللهم صل على محمد يا رب تغشانا بنور اللهم صل على محمد يا رب لا سامع دعانا اللهم صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا اللهم صل على محمد يا رب حفظانك وأمانك اللهم صل على محمد يا رب واسكن جنانك اللهم صل على محمد يا رب أجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب واختم بالمشفع اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا من نصر يا من الخائفين نجنا بالمرصد يا من الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا لطيف ولم يزل الطف بنا بما نزل إنك اللطيف ولم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف ولم يزل الطف بنا بما نزل إنك اللطيف ولم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيف ولم يزل الطف بنا بما نزل إنك اللطيف ولم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا حفيظ يا حفيظ ما في يا محيط يا حفيظ يا حفيظ يا كفي يا محيط يا حفيظ يا حفيظ يا كفي يا محيط يا الله بتوبة توبة مغفرة وجمال الدنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة وجمال الدنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة وجمال الدنيا والآخرة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه محمد بن علي وعلي يا ربنا يسر لنا أمورنا يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه محمد بن علي وعلي جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا وعلى جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا
جزا الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزا الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله لا إله إلا الله الموجود بكل زمان لا إله إلا الله المعبود بكل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف باللسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من دوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان تملك علينا بالإحسان إحسانك القديم يا حنان يا حنان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفور اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah tamna'u mizan. Alhamdulillah wa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ini saya hormati para habaib khusus tuan rumah dan untuk sekalian. Saya tidak bisa saya sebutkan seluruhnya, mudah-mudahan kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari musibah dan fitnah. Amin ya rabbal alamin. Seperti kemarin kajian kita sekarang Khasa'is Ummatul Muhammadiyah. Kita akan ulang lagi dari awal dan pembahasan awal daripada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pujian milik Allah Tuhan semesta alam. Wassalat dan salawat, wassalam dan salam ala ashrafi atas paling mulianya al-mursalin, para rasul Sayyidina yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan atas keluarga dan sahabatnya semuanya. Diawali dengan kalimat bismillah dan alhamdulillah dan salawat oleh para muallif Sayyidina Muhammad bin Alwi al-Maliki. فإن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بخصائصه وشرفها بمزايا. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan ini umat, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi khasaisi, dengan kekhususan atau dengan keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Wa syarafaha, dan Allah memuliakan kepada umat Nabi Muhammad SAW bimazaya, dengan kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad ketimbang umat yang terdahulu. Minha, di antara kelebihan yang diberikan Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad, ma'in faradat bihi 'anil ummamis sabiqah, tersendiri tidak ada yang bisa menyamakan daripada umat-umat yang terdahulu. Allah mengagungkan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yusyarikuha fihi musyarikun walam yunafisuha munafisun. Tidak ada yang bisa mengikuti kepada perkara-perkara daripada umat Nabi Muhammad, kepada perkara-perkara umat Nabi Muhammad bagi orang yang nak mengikuti umat Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Umat terdahulu tidak bisa mengikuti perkara-perkara daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yunafisuha munafisun.
dan tidak ada juga yang bisa melombahi umat Nabi Muhammad bagi orang yang tak berlomba. Karena itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga yang diibaratkan sama tapi fadailnya, pahalanya beda. Tidak sempurna umat terdahulu dengan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyid Muhammad bin Ali Maliki, saya mengumpulkan ini kitab ketika saya dalam musafir, dalam perjalanan, dan mengharap kepada Allah supaya dengan adanya kitab ini mendapatkan keridhaan dan mendapatkan kedekatan diri kepada Allah dan mendapatkan daripada salah satu ikut serta adil dalam berdakwah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa takrimihi lil amilin, dan mendapatkan atau memudahkan kepada orang yang ingin beramal. Bagi orang yang nak beramal apapun, sholat, sedekah, atau zakat, ataupun haji, atau umrah, wahaddahum alaih, dan menganjurkan untuk mereka memahami daripada kitab Khasa'isul Ummatul Muhammadiyah. Tujuannya apa? Supaya lebih cinta itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral ikhwan, Labak rahimani wa rahimahakumullah, tanbihun muhim, i'lam annahu qad ja'a fi hadzal kitab, ketahuilah sesungguhnya datang dalam kitab ini jumlah yang banyak, jumlah yang sangat besar daripada hadis-hadis yang mulia. Maksudnya dalam kitab ini banyak hadis-hadis Nabi. Minha, di antara daripada hadis-hadis Nabi itu ada hadis sahih, ada hadis hasan. Dibahas satu repot lagi panjang lagi. Wa minha ghairu dzalik, wa minha ghairu dzalik, dan ada juga di antara daripada hadis-hadis selain hadis hasan dan sahih, ada juga hadis dhaif. Dhaif itu lemah. Wa na'un wa'ihi, dan macam-macam daripada hadis-hadis. Selain maksudnya dari apa? Hadis sahih, dhaif, dan hadis juga hasan. Wa qad dzakarnaha, dan kami telah menyebutkan daripada hadis dhaif ini jarian untuk mengikuti atas kaidahnya ulama, kata Sayyid Muhammad. Aku mengikuti memasuki daripada hadis dhaif di dalam kitab ini. Nah, itu jadi maksudnya harus paham gini. Kenapa mengikuti pada guru-guru sebelumnya? Nah, ini salah satu ketawaduan daripada Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Di dalam mengamalkan hadis dhaif ini harus memenuhi syarat-syaratnya. Harus memenuhi daripada syarat-syaratnya. Tidak bukan langsung diamalkan dari hadis dhaif ini. Harus ada syarat-syaratnya. Ya, harus memenuhi daripada syarat-syaratnya. Apa daripada syarat-syaratnya tadi? Nanti kita bahas. Intinya hasil boleh menggunakan hadis dhaif ini disebutkan juga di dalam kitab Al-Manhal Latif. Al-Manhal Latif. Hadis dhaif ini boleh diamalkan, tidak boleh diamalkan di dalam segi hukum dan akidah. Kalau masalah akidah keagamaan jangan sudah. Di dalam hukum jangan, bil khusus dalam hukum pernikahan dan jual beli jangan sekali-sekali pakai hadis dhaif. Wa yajuzul amalu bi bil fadail wa targhib, boleh mengamalkan hadis dhaif tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk untuk salah satu juga wat tarhib, yaitu untuk menakuti diri kita. Ada hadis dhaif ngomong barang siapa melakukan ini hati-hati nanti hukumannya semacam ini. Tidak apa-apa kita pakai. Barang siapa yang puasa semacam ini walaupun itu hadis dhaif, tidak apa-apa kita pakai. Itulah yang harus kita perhatikan daripada hadis-hadis dhaif. Nah, pembahas daripada hadis dhaif di sini syaratnya yang pertama yaitu boleh digunakan masalah fadl amaliyah, amal yang baik. Disebutkan dalam ini hadis ini disebutkan bahwasan barang siapa puasa 3 hari turun, barang siapa puasa ini dan puasa itu tidak apa. Dan kedua, alla yashtadda dha'fu, jangan terlalu rendahnya pembahasan dhaif ini. Maksudnya apa? Yang dhaif ini cuma ngomong si keuang be. Itu si fulan. Fulan inilah yang riwayatkan. Jangan terlalu dipakai. Tapi kalau yang ngomongin ini fulan ini ngomong fulan ini, itu baru boleh dipakai.
Oh dari an ini dari Nabi SAW, tapi ada orang hadis dhaif. Jika orang ngomong jangan langsung baca. Tapi kalau ada an ini, sikot lagi, an ini, sikot lagi, an ini, dan an itu dari, nah itu baru boleh. Jadi tidak terlalu lemah. Kalau lemah sikot orang main, bahaya takutnya nih tidak seperti tidak terlalu kuat. Terus boleh digunakannya tadi, tidak boleh kita namanya tadi ayat dari tahta ma'mulun bi. Ini juga hadis termasuk daripada hampir bukan masuk di bawah yang asli. Maksudnya apa? Tentang masuk Arafah. Berhasil intinya tidak boleh lagi hadis dhaif di dalam masalah hukum dan di dalam masalah syarih, dalam masalah pernikahan dan jual beli. Nama azil ikhwan wa rahmatu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan sangat masih panjang daripada awal daripada pembahasan ini. Judul babnya sangat panjang, itu kita bahas langsung isinya. Tapi kita akan bahas tetap sedikit demi sedikit. Rasidul ummatil Muhammadiyah minal iman. Bagian umat Muhammadiyah daripada sebagian iman, dari keimanan. Adapun bagian ini umat daripada umat Nabi Muhammad itu azim, besar. Wadzalika, dengan karena itu karena sesungguhnya umat Nabi Muhammad itu tu'minu bi kulli kitabin anzalahu. Sesungguhnya umat Nabi Muhammad itu mengimani setiap kitab yang diturunkan oleh Allah. Bukan hanya Al-Quran, tapi Taurat, Injil, Zabur pun diimankan oleh umat Nabi Muhammad. Bukan yang sekarang, tapi kalau sekarang sudah banyak berubah. Dulu umat Nabi Muhammad, sahabat Nabi imani Tauratnya, Injilnya, Zaburnya, bukan hanya Al-Quran. Wa bi kulli rasulin arsalahullah, dan setiap rasul yang diturunkan oleh Allah. Rasul siapapun, walaupun bukan Nabi Muhammad, ibaratnya bukan hanya Nabi Muhammad yang diimani daripada umat Nabi Muhammad, seluruh Rasul yang Musa, siapa lagi? Nabi Ibrahim dan para Rasul yang lain dan para anbiya. Wa bi kulli malakin khalaqallahu bila tafriqin baina ahadihim. Dan umat Nabi Muhammad itu tidak membeda-bedakan malaikat yang diciptakan oleh Allah, tidak membedakan. Nah ini malaikat Ridwan, aku harus baik-baik ini. Aku harus lagi nama kawan yang Ridwan. Aku doa ke Allah mudahan malaikat Ridwan semacam ini. Tapi giliran malaikat Malik, sumpah ke ibarat tadi ini. Tidak, semuanya umat Nabi Muhammad tidak membedakan daripada para malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza misdaqu qauluhu ta'ala, dan ini sudah dibenarkan dalilnya dalam firman Allah. Kalau ditanya mana dalilnya umat Nabi Muhammad mengimani dari kitab Taurat, Injil, Zabur, dan mengimani daripada rasul-rasul selain Nabi Muhammad dan daripada malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah, dalilnya apa? Di surat Al-Baqarah ayat 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu dalilnya. Hamkan dalilnya. Waqad amarna bil iqrar bi hadhihi al-haqiqah al-imaniyah al-i'tiqadiyah, dan benar-benar Allah memerintahkan kepada kami, benar-benar Allah itu memerintahkan kepada kita bil ikrar, untuk mengakui dengan ini akidah, dengan benar-benar keimanan ini harus kita yakinkan. Allah perintahkan semacam ini. Gaulan baik dalam ucapan wa i'tiqadan, dan keyakinan di dalam hati, bukan hanya gaulan tapi i'tiqad dalam hati dan iman ini. Allah memerintahkan umat Nabi Muhammad harus mengakui dengan lisan dan dalam hati. Kalau hanya gaulan saja tidak bisa. Kalau i'tiqadan saya tidak bisa, harus gaulan wa i'tiqadan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ayat 136 dalam surah Al-Baqarah, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Farasida min al-iman akbar min ghairi alladhi yu'minu ba'di wa yakfuru bi ba'd.
Maka ada pembagian ini daripada keimanan lebih besar daripada selain itu. Daripada orang-orang yang beriman dengan sebagian dan sebagian lagi mengafirkan, sebagaimana itu daripada orang-orang yang kafir. Walihadzal ma'na jaral qimatul muslim fil mawazati a'la min qimati ghairihi. Dengan ini makna bahwa nilai seorang muslim itu lebih tinggi daripada selain orang yang bukan muslim. Kedudukan orang muslim lebih tinggi daripada dengan melalui keimanannya kepada Allah dan kitabnya Allah dan para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Wa min huna, dan dari ini jazalil muslim, boleh bagi seorang muslim ayyatazawwajah bil kitabiyah, boleh bagi seorang laki-laki yang muslim kawin sama perempuan yang kitabiyah, yang benar-benar ketuhanannya langsung ke Nabi Musa alaihi salam. Kalau untuk sekarang dekati lagi sudah tuh. Kalau ada orang muslim laki atau perempuan menikah sama bukan selain agama Islam, itu zina, tidak sah, kecuali memang Yahudi wan Nasrani nyambung langsung nasab itu sampai sekarang Nabi Muhammad sampai Nabi Musa alaihi salam. Walam yajuz lil muslimah, dan tak boleh bagi seorang muslim yang perempuan yang muslim untuk menikahi seorang laki-laki yang bukan, untuk menikahi seseorang laki-laki yang bukan muslim, dilarang. Kenapa? Ini kita pahamkan dulu ya, supaya tak keliru kamu. Dan lebih pahamkan. Kalau matikan dari awal nyambung. Seorang laki-laki yang muslim boleh menikah sama perempuan kitabiyah. Yang kitabiyah itu Yahudi dan Nasrani yang langsung nyambung nasabnya ke Nabi Musa alaihissalam. Bagi seorang perempuan yang muslimat tidak boleh kawin sama orang yang laki-laki bukan muslim. Tidak boleh. Kenapa? Li'annaha afdalu minhu biimaniha, karena sesungguhnya perempuan itu lebih afdal daripada laki-laki kafir. Dengan sebab apa? Imaniha, keimanan perempuan yang muslimah. Karena sebab imannya dia lebih afdal ketimbang seorang laki-laki yang bukan muslim. Tapi kalau sekarang jadi beda, lalu itu kitab Sayyid Muhammad boleh menikahi daripada orang kafir, itu tidak kata lagi untuk segala, tidak kata lagi, yang langsung nyambung ke nasab ke Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Amma imanuhu fa'al ghasbin, imannya seorang laki-laki yang bukan muslim itu kurang. Jadi tengok, kedudukannya seorang perempuan yang muslimat lebih tinggi ketimbang seorang laki-laki yang bukan muslim. Wahada makna akhir fi hadil bab. Wahunaka makna, dan ini semua ada makna yang lain dalam ini bab. Wahwa annal muslimah, dan ada sesungguhnya seorang muslim idza tazawwaja bin nasraniyah atau bil yahudiyah, kalau seandainya ada seorang muslim laki-laki yang menikah dengan Nasrani tadi ya, atau Yahudiyah, wa dzakarat nabiyaha, dan perempuan itu pasti nyebut nabinya. Maksudnya kalau seandainya dia nyebut nabinya, siapa nabi yang? Nabi Musa. Yahudi, kalau seorang muslim laki-laki kawin sama orang Nasrani atau Yahudi dan perempuannya tadi nyebut nabinya, wa innahu yusalli wa yusallim alaihi ma'al ihtiram wa ta'zim wa takrim. Maka bagi seorang muslim yang laki-laki yang menikahi Yahudiyah tadi, yang menikahi Nasraniyah tadi, tiba-tiba nyebut nama nabinya, wajib, bukan wajib, harus. Bagi daripada laki-laki yang muslim mengucapkan sholawat dan mengucapkan salam sama Nabi betina tadi. Ngapa untuk apa? Ihtiram, ta'zim, menghormati dan mengagumi Nabi tadi. Kebalikannya, idza ma khilaf ma idza tazawwajatil muslimat yahudiyyin aw nasraniyyin, kalau seorang perempuan muslimat nikah sama lanang-lanang Yahudi atau yang Nasrani, fa innaha apakah sesungguhnya perempuan yang muslimat tadi, idza dzakarat, apabila dia menyebut nabiyaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yab'udu ayyusabbahu ayyashtamahu zawjiha, tidak kemungkinan dia pasti mencaci Nabi Muhammad.
menjelekkan Nabi Muhammad. Banyak mereka itu cerita-cerita tentang daripada orang-orang mengakui dalam kitab mereka Tauratnya tentang Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mengimani, malah mereka mencaci. Pernah satu ceritakan begini kita dengan seorang anak yang sakit ingin masuk Islam. Datang ayahnya pada saat itu baca kitab Taurat dan Nabi Muhammad menjenguknya dan ditanya apa yang kau baca Taurat, ada tentang diri aku. Janganlah nyebut dia. Tutup hatinya untuk imani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seorang perempuan yang muslimat nikah sama orang Yahudi Nasrani, tidak kemungkinan besar tak kalau perempuan itu nyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti mencaci, memaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal-awal intinya paling kena tidak ridho sama perempuan ini yang menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyil ikhwan wal aba rahimani wa rahimahakumullah. Kamalul yakin hadhihi ummah. Kesempurnaan keyakinan ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min syarafi hadhihi ummah, dan daripada kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala waffara haddaha min al-yaqini bi syahadatil ma'sum. Daripada kemuliaan umat Nabi Muhammad ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala waffara, membayangkan, maksudnya wafara ini membayangkan bagian-bagian dari umat Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Dengan keyakinan mereka itu mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan kesaksian mereka maksum kepada Nabi Muhammad yang maksum. Daripada kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu waffar haqqah minal yakin, membagikan bagian daripada keyakinan umat Nabi Muhammad untuk mengagumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dalam hadis Nabi, ma'utiyat ummat minal yakin afdalu ma'utiyat ummati. Tidaklah aku berikan umat Muhammad daripada keyakinan lebih afdal, lebih tinggi daripada yang diberikan daripada umat. Terus juga disebutkan juga ma'asyil ikhwan wal aba rahimani wa rahimahakumullah. Ma mala Allahu qulubal ummati nuran syarabi suduruna, بمعنى له جحدت أنفسهم على سبيل الاستقامة عليها بحيث تسر الآخرة لهم كالمعينة أفضل معطية أمتي ولا مسويا له. Intinya walhasil sesungguhnya keyakinan umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan keyakinan yang sempurna. Sekarang kita mau bahas isi pembahasan isi kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khasa'isu ammatil ummatil Muhammadiyah, kekhususan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Awalan, yang pertama, raf'ul isri, yaitu penghapusan beban berat. Penghapusan beban berat yang diinjak oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, penghapusan beban berat. Wadzalika binasil Quran, itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Surat Al-A'raf ayat 197, alladzi yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiy alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرارهم والأغلال التي كانت عليهم. Apa yang dimaksud israr wal isru? Beban berat, aslu thiqal. Asal kata daripada isru itu thiqal, berat. Alladhi ya'siru sahibuhu, yang mana yang membuat orang tadi tidak dapat bergerak. Karena sebab apa? Dia dapat bergerak, berat tadi, tidak cara apa. Fala yaqdiru ala taharruk. Baca penjelasan sekali. Kenapa? Dapat sesuatu yang berat sehingga dia baca penjelasan sekali. Wa mana dhalluhum, dan wa mana dan makna itu semua sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kepada ini umat Nabi Muhammad. Umat dari dahulu diinjak sesuatu yang berat sehingga diibaratkan tak baca bergerak, tak baca ngapa-ngapain lagi. Tapi kalau umat Nabi Muhammad tidak diberikan yang hal semacam itu. Dia hapus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
syai'an fadhadhihim, sesuatu yang lebih daripada kemampuannya, tidak dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala min syar'ihim kama gana ala dzalika min ghabihim minal umam, sebagaimana umat terdahulu harus melakukan yang berat ini. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW tidak. Wa dzalika ka bani Israil mathalan kalladzi kullifu bi jumlatin min al-a'mali as-su'bah wa takallum bisyadwa wa ashbu ma yakun atul hadid allati tahidu bil anak. Yang dimaksud juga masuk berat itu apa? Yaitu yang membuat mereka berat umat terdahulu dikalung kena. Nah, di leher mereka sesuatu dengan rantai-rantai besi yang membuat leher mereka berat. Untuk umat Nabi Muhammad tidak hati. Diibaratkan semacam itu, leher-lehernya mereka ini diibaratkan digantungkan sesuatu yang berat. Itu yang pertama. Yang pertama, Allah bukan yang pertama. Pembahasan Ghaful Israr ini penghapusan beban berat. Di antaranya ini yang pertama, yang umat terdahulu ada untuk umat Nabi Muhammad dihapus. Sebagaimana diibaratkan apa tadi, leher ini diikat dengan besi sehingga dapat bergerak. Itu ibarat, maksud ibarat agak. Yang pertama, Qat'u mawdi'in najasa, membuang yang terkena najis. Membuang yang terkena najis. Umat terdahulu tidak harus dibuang. Umat Nabi Muhammad kita baca. Fa idza asabatin najasa fabahani. Apabila tertimpa najis pakaian salah satu mereka daripada orang yang dahulu, fa innahu alaihi ay yaqta'uhu yutahhiruhu. Harus dipotong bajunya dari sarungnya dari. Untuk apa? Untuk mensucikan daripada najis tadi. Beradan, apalagi buntu aduh di baju koyak, saya. Jangan tuh buntu yang kayu mikir aduh. Lihat habis baju baik. Maaf salam. Anda tuh semuanya. Wala yakin raslahu kama tidak cukup, umat tidak cuci tidak cukup. Tidak cukup. Sebagaimana dikeluarkan dalam hadis Bukhari, sahih hadisnya. Wa qad za'ama ba'dhum, bahkan ada sebagian mereka menyangka annahu kana yajuqu ma'a sabatin najasa. Sebagian mereka menyangka wajib memotong apa yang ditimpa najis. Wajib. Apa? Walau kana najisin, kalau seandainya yang kena dari tangan kena najis. I'timadan al-zahir riwayat Abi Daud fiha. Potong. Potong kalau kena kemaluannya, kalau sajian itu, iya, potong, potong, lagi kita yang ngalah kencing dekat gelang, potong. Kan tidak asal berbau jasa ahadihim, itu kalau kayak kencing kena salah satu di anggota itu mereka gotong masuk bol minum. Harus dipotong untuk apa yang tertimpa daripada air kencing. Wa riwayat Muslim biha, ada riwayat Muslim yang lain mengatakan kulitnya yang dipotong, bukan dagingnya. Berarti di kulit lebih sakit ya. Kulitnya lah, umpaman kena tangan dari mana langsung dipotong. Tapi kulitnya kopes. Kulitnya lebih sakit lagi kena baju. Kulitnya. Wa awal Qurtubi bi anna al-murad bil jid wahid min jurul allati kanu yalbisunaha. Nah, tapi ada riwayat yang lain cuma pakaian yang nempel di kulit yang kena. Ya, pakaian yang kena maksudnya pakaiannya baik, tangan kulit tidak usah. Walhasil ma'asyiral ikhwan wal aba rahimakumullah, inilah salah satu khususiyah contoh yang pertama pengangkatan yang beban berat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma cukup dengan apa? Mengalirkan air kepada sesuatu yang kena najis, baik itu di rumah atau di masjid atau di pakaian atau di badan, cukup dialirkan itu air. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbana ta'ala bi annana wa annana
مولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عدادة في صحبه والحمد لله ببل وتنه الجدود